الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وقال في موضع آخر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام نوجوان سنی ساتھیوں، دوستوں اور ہمارے بزرگوں، آج کی ہماری دوسری نشست ہے۔ نشست اول میں وقت بھی مختصر تھا، اس لیے 10-12 منٹ میں حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم کر چکے، لیکن اس وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے۔ ان کے فضائل بھی بہت مختصر ہیں، احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے، قرآن کریم کے اندر صرف 2 جگہوں پر آئے ہیں، ایک جگہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اور ایک جگہ صرف ان کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کے جو حالات ہیں وہ بھی ذرا مختصر ہیں، تو انشاءاللہ آج ان کا بھی ہم جو ہے تذکرہ کریں گے۔ اور آگے پھر ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آئے ہیں، صالح علیہ السلام کا ذکر ان سے بھی کہیں بڑھ کر آئے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، لہٰذا ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ دیکھیے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقامات پر آئے ہیں، ایک سورہ مریم کے اندر آئے ہیں، اسی قدر 3 آیات ہیں تقریباً جو ان سے متعلق آئی ہیں، اور سورہ انبیاء کے اندر صرف ان کا نام آیا ہے اور وہاں کوئی تفصیل وغیرہ نہیں ملتی، اور قرآن کریم میں اور کسی مقامات پر ان کا ذکر نہیں ملا۔ سورہ انبیاء میں ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یہاں دیکھیے صرف نبیوں اور پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ ان کا نام آیا ہے، اسماعیل کا آیا ہے، ذوالکفل کا آیا ہے، اور بیچ میں ادریس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ جبکہ سورہ مریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، 3 آیات میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو بھی یاد کیجئے کتاب میں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے نبیوں میں سے تھے، وہ بھی سچے پیغمبروں میں سے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند کر لیا تھا اونچے مقام میں، اونچی جگہ میں۔ اب اس کی کیا تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ تو آگے چل کر آئے گی، لیکن یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی اس آیت سے جو ہے ملتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بعض کتابوں کے اندر خنوح یا اخنوح بھی ملتا ہے، آخر میں خا بھی ہو سکتی ہے، خا بھی ہو سکتی ہے، خنوح یا پھر اخنوح یا پھر اخنوح، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ فرمایا ادریس بھی ان کا نام تھا اور یہ نام بھی تھے، چونکہ قرآن کریم میں ادریس نام آیا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں تو زیادہ معروف اور مشہور یہی ہوگا، باقی تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور نام ہیں تو وہ غیر معروف ہوا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں صرف ادریس ہی نام جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ نام یہاں نہیں ہے اور کتابوں کے اندر ہیں۔ سلسلہ نسب ان کا کچھ اس طرح بنتا ہے، خنوح یا پھر اخنوح بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یہ ابن اسحاق نے اس طرح کا یہ شجر نسب جو ہے بیان کیے ہیں، علامہ ابن اسحاق جو بہت بڑے مورخ ہیں انہوں نے۔ دیکھیے مشہور ہے، معروف بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے، یہ ابھی دیکھ رہے تھے حدیث مبارکہ کنز الاموال میں، فرمایا کہ قلم کی جو ابتدا ہوئی ہے
وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس سے پہلے قلم کا استعمال نہیں تھا، تو قلم کا استعمال دنیا کے اندر جس نے سب سے پہلے کیے ہیں وہ حضرت ادریس ہیں۔ اسی طرح ہتھیار بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائے ہیں، اور پھر قابیل کی قوم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور قابیل کی قوم کے ساتھ لڑا ہے، اور انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑا ہے۔ تو یہ ہتھیار سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنائے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے، اور قابیل کی قوم کے اوپر استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہ جو قابیل کی قوم تھی یہ اکثر ان کی لڑائیاں اور جھگڑے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ابھی بلکہ گزرا ہے فرسٹ ٹائم میں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جو بہن بھائی اور ان کا خاندان جو ان کے ساتھ تھا، تو وہ قابیل کے پاس چلا گیا تھا۔ کس طرح چلا گیا تھا کہ بانسری بنا کر لے آیا تھا ان کے پاس۔ کون لے آیا تھا؟ شیطان لے آیا تھا، اور لوگ پھر اس جو ہے بانسری کے کو جو ہے سننے لگے اور اس کے گرد گرد جو ہے جمع ہونے لگے۔ تو اس طرح مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط بھی ہوا، جس سے پھر وہ زناکاری اور بدکاری نے جو ہے جنم لیا، اور اس طرح جو ہے یہ قابیل کی پاس جو جتھا تھا، گروہ تھا، وہ بڑھنے لگا۔ شیس علیہ السلام کے پاس جو لوگ تھے وہ جو ہے کم ہونے لگے۔ تو ان کا قابیل کا شیس علیہ السلام کے ساتھ بھی، جو ان کی قوم کا، ان کے ساتھ بھی سمجھے کہ جھگڑا رہا اور لڑائیاں رہیں، اور جب ادریس علیہ السلام جو ہے بڑے ہوئے اور نبوت اور رسالت ان کو مل چکے، تب ان کا بھی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو یہ حضرت ادریس تھے کہ جنہوں نے ہتھیار بنائے اور ہتھیار بنا کر ان کا استعمال کیا قابیل کی قوم کے ساتھ۔ تو ہتھیار کے بانی بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہوئے۔ پھر کپڑے سینا اور کپڑے سی کر پہننا، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے پھر کیا چیز پہنا کرتے تھے؟ اپنے جسم کو کس طرح چھپایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں، جانوروں کی کھالوں کو بنا کر اور ان کو گانٹھ کر ان کو اپنے جسم کے اوپر پہنا جاتا تھا اور اپنے جسموں کو چھپایا جاتا تھا۔ تو یہ ادریس تھے پہلے پیغمبر نبی اور پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے کپڑا بنایا اور کپڑا بنا کر اس کی جو ہے کپڑے جو ہے سی کر ان کو جسم کے اوپر جو ہے پہنا ہے۔ تو کپڑے سی کر پہننے کے بانی بھی حضرت ادریس ہوئے، اور قلم کے بانی بھی ادریس ہوئے، اور اسی طرح ہتھیاروں کے بنانے والے، ہتھیاروں کے موجد، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہوئے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پر گیا تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اب یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر، کیونکہ یہ معراج کا جو واقعہ بہت معروف ہے، مشہور ہے یہ، اور اس بارے میں تقریباً تمام صحابہ کرام سے اس واقعات جو ہے منقول ہیں یہ۔ تو وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ پہلے آسمان پر گئے تو کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو کس سے ملاقات ہوئی، اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ اس وقت اور کوئی نہیں تھا سوائے جبریل امین کے، صحابہ کرام میں سے تو کوئی نہیں تھا اس سفر کے اندر، تو آپ خود ہی بتلانے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس لحاظ سے ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں یہ جو ہے حدیثیں ملتی ہیں، تو یہ پکی بات ہے، اتھینٹک بات ہے یہ۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بابل کے اندر ہوئی ہے، اور بابل عراق کا شہر تھا۔ آج کل یہ شہر جو مٹ چکا ہے یہ اور ختم ہو چکا ہے، اور معروف تھا، مشہور تھا بابل کا شہر، وہیں آپ کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور وہیں پر آپ نے جو ہے زندگی گزاری ہے، اور دعوت اور تبلیغ بھی آپ نے وہیں پر کی، اور جماعت بھی آپ نے وہیں پر جو ہے بنائی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو آپ کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا قوم میں سے، وہ بھی یہیں پر تھے، بابل کے اندر تھے، اور یہیں پر آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیٹھ ہوئے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ قابیل کے ساتھ ان کا لڑائیں اور جھگڑے آئے روز جو ہے ہوتے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے پھر بابل کو جو چھوڑ دیا، عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیا، وہاں سے ہجرت کر کے آپ مصر کے اندر تشریف لے گئے۔ لیکن جب یہاں سے جانے لگے اور مصر کو اختیار کرنے لگے، تو آپ کی جو قوم کے لوگ تھے، جو آپ کے متبع تھے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھ چکے تھے، اور اس طرح آپ کی بات کو مانتے بھی تھے، تسلیم بھی کرتے تھے، آپ کے اصحاب میں سے ان کا شمار تھا، تو ان کو یہ جو سرزمین تھی، بابل کی سرزمین، بڑی ان کو پیاری تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ سرزمین بڑی ہریالی تھی، فرات اور دجلہ کے قریب پڑتی تھی، دونوں پانی اس کو لگتے تھے، بڑی ہریالی تھی یہ،
اور یہاں پر جو ہے سبزہ بہت زیادہ تھا، تو ان کو ان کا دل یہاں پر بس چکا تھا، لگ چکا تھا اس بابل کی سرزمین کے ساتھ۔ کن کا؟ ان کی قوم کا۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں سے جو ہے جانے لگے تو ان کا دل نہیں کرتا تھا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی سرزمین ہم کو وہاں دے دے گا جہاں ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور ان سے دور ہو رہے ہیں، کن سے؟ قابلیوں سے۔ چنانچہ فی الآخر یہ تیار ہو گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے ماننے والے مومنین۔ چنانچہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے اور مصر کے اندر پہنچے اور دریائے نیل کے قریب قریب جو سبزہ تھا اور سرزمین تھی، بڑی ہریالی تھی، اس کو دیکھا تو دیکھ کر یوں کہنے لگے بابلیون بابلیون بابلیون، کہ وہ بابل جس کو ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں وہ بابل تو ہم کو یہاں پر مل گیا ہے۔ وہاں کی سرزمین بھی بہت خوبصورت تھی، بڑی ہریالی تھی اور طرح طرح کی چیزیں وہاں سے بھی اگتی تھیں، ہر طرف درخت ہی درخت تھے، سبزہ تھا، تو بڑی خوبصورت ہمارا جو ہے علاقہ تھا، بڑا ودیع علاقہ تھا، تو وہی علاقہ ہم کو یہاں مل گیا ہے۔ تو وہ اس بابل کو چھوڑ کر آئے ہیں تو یہ بابل ہم کو مل گیا ہے، یہ دریا نیل کے قریب قریب جائے آ کر بستیاں بنیں اور اس سرزمین کو ان لوگوں نے جو ہے آباد کیا تھا۔ تو یوں کہا بابلیون بابلیون، تو یہ جو پرانی کتابیں ہیں اس کے اندر مصر کا نام نہیں ملتا، تو وہاں بابلیون کا نام ملتا ہے۔ تو پھر فرمائے کہ یہ جو بابلیون جو ہے مصر کو کہا گیا ہے، یہ دراصل اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ بعد کے اندر مصر بن حام، یہ حام کا بیٹا تھا جس کا نام مصر تھا، اور چونکہ وہ یہاں کا جو ہے بڑا تھا وہ، تو اس کے نام کی طرح پھر جو ہے معروف ہو گیا مصر۔ تو حام کا بیٹا مصر کی طرح نسبت کرتے ہوئے اس کو مصر کہا گیا، اور بابلیون اس وجہ سے کہا گیا کہ بابل کو لوگ آئے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ یہاں مصر کے اندر آئے، اور انہوں نے آ کر اس کو جو ہے آباد کیا، اور انہوں نے کہا بابلیون بابلیون، اس وجہ سے یہ نام جو ہے بابلیون مصر کے لیے جو ہے یہ معروف اور مشہور ہو گیا۔ تو بہرحال دونوں طرح کے نام کتاب ملتے ہیں، پرانی کتاب بابلیون اور جسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طرح بعد میں پھر مصر بھی ان کا نام جو ملتا ہے۔ مصر ہو تو پھر یہ جو حام کا بیٹا تھا مصر، اس کی طرف منسوب کر کے مصر کہا جاتا ہے۔ بابلیون اس وجہ سے کہ بابل سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے آ کر اس کو بابلیون کہا، تو جس سے اس کا نام جو ہے مشہور اور معروف ہو گیا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے 72 زبانیں جانتے تھے، اور 72 زبانوں کے اندر آپ جو ہے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں پرانی زبانیں، ان کی جو موجد ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ عربی کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور یعنی اور سریانی زبانوں کے بھی موجد حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو 72 زبانیں جانتے تھے حضرت ادریس، اور ان کے اندر پھر آپ درس و تدریس بھی دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو جو ہے سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے پیغمبر، تیسرے نبی ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نبی ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام ہیں جو ان کے ابو الاعلیٰ ہیں، اور اسی طرح پھر تیسرے نبی جو ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو پیروی کرتے تھے وہ شیس علیہ السلام کی کیا کرتے تھے، اور جو قوانین اور قواعد شیس علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہی جو ہے ان کی شریعت کے اندر تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے ہتھیار بنائے، جیسے کبھی بتائیں، اور پھر جہاد کا آغاز بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی جہاد نہیں کیا ہے، نہ تو شیس علیہ السلام نے کیا، نہ ادریس سے پہلے کسی نے جو کیا ہے۔ تو جہاد کے بانی بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ہتھیاروں کے بانی بھی ادریس ہوئے، کپڑے کو سی کر پہننے والے، درزی کا کام سر انجام دینے والے وہ بھی ادریس علیہ السلام ہیں، اور قلم کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی جو کل عمر تھی بتایا جاتا ہے کہ 365 سال آپ کی جو کل عمر تھی۔ قرآن کریم کی آیت فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے پیغمبر ذرا ادریس کا بھی ہم تمہارے سامنے جو ہے ذکر کر دیتے ہیں، اور آپ یہی ذکر آگے لوگوں کے سامنے جو ہے کر دیجئے۔ ہم قرآن کے اندر کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو بتلا دیجئے، آنے والی نسلوں کو بتلا دیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر چکے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کر چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کر چکے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کر چکے ہیں۔ یہ دراصل یہ آیات جو ہیں یہ سورہ مریم کی آیات ہیں،
اور سورہ مریم جب شروع ہوتی ہے تو وہاں سے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ان کا ذکر جو ہے چلتا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر آگے اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آیات حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے فرمائی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس پہلی آیت، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا تیسری آیت، یہ دوسری آیت۔ آگے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا یہ تیسری، یہ 3 آیات ہیں جس میں ذرا کسی قدر ذرا تفصیل کے ساتھ ان کا جو ذکر ملتا ہے۔ آگے فرمائیں آخر میں إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو بلند کر لیا تھا ایک اونچے مقام پر۔ اب اس اونچے مقام سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف جو روایات آتی ہیں۔ اب دیکھیے ایک روایت یہ بھی ہے، اگرچہ محدثین نے اور مفسرین نے اس کو درست نہیں کہا، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ جو آیا ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بلند کر لیا تھا ایک اونچے مقام کی طرف، اس اونچے مقام سے مراد کیا ہے اور بلند کرنے سے مراد جو ہے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ واقعہ جو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بتلایا گیا تھا کہ جو آپ اعمال کرتے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے، فرمایا اتنے نیک اعمال اور کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں کہ ادریس علیہ السلام جب وہ جو ہے کپڑا سیتے تھے اور وہ سوئی وغیرہ استعمال کرتے تھے تو فرمایا جب کبھی بھی سوئی کو حرکت دیتے تھے تو ہر حرکت کے موقع پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے اور ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے تھے۔ فرمایا اس وقت جو ہے جو فرشتے اعمال لے کر جاتے تھے نیک اعمال اوپر کی طرف، فرمایا سب سے زیادہ نیک اعمال حضرت ادریس علیہ السلام کے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مشہور ہے، معروف ہے، کعب رضی اللہ عنہ سے جو ہے منقول نقل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسرائیلی روایات ہے، بہرحال وہ واقعہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اور میں کہ کعب رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ فرشتے نے ایک مرتبہ ادریس علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، آپ کے اعمال سب سے زیادہ ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، شام کو جب لے کر جاتے ہیں یہاں سے تو سب سے زیادہ اعمال آپ ہی کی ہوتی ہیں۔ تو اس پر ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر جو ہے بڑی ہونی چاہیے، لمبی میری عمر ہونی چاہیے تاکہ میرے اچھے اعمال جو ہے بہت زیادہ ہوں۔ تو اعمال کی کثرت کے لیے ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے جا کر پوچھو کہ میری عمر جو ہے کتنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر جو ہے بڑی ہوئی ہو، مجھے موت جو ہے دیر سے آئے تاکہ میرے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام کو جو ہے بتلایا گیا تو تب حضرت ادریس علیہ السلام سے اس فرشتہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری پشت کے اوپر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ادریس ان کی پشت کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب یہ فرشتہ جو ہے ان کو اٹھا کر کے جو ہے لے کے جو ہے جا رہا تھا۔ تو جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت بھی وہیں پر مل گئے۔ تو ملک الموت نے جو ہے ان سے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کو جو فرشتہ لے کے جا رہا تھا، تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ملک الموت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ادریس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے تو یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ نے چوتھے آسمان کے اوپر ان کی روح کو جو ہے قبض کرنا ہے۔ کہا کہ کہاں ادریس؟ کہا کہ یہ میری پشت کے اوپر بیٹھے ہیں۔ جب دیکھا تو ادریس پیچھے بیٹھے تھے تو انہوں نے وہیں پر ان کی روح کو جو ہے قبض کر لیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو بلند مقام، بلند جگہ کی طرف ہم نے ان کو جو ہے ان کو ارفاع کر لیا تھا، ان کو بلند کر لیا تھا، ان کو اٹھا لیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہی ہے کہ فرشتہ نے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، چوتھے آسمان پر لے آئے اور وہیں ان کی روح کو جو ہے قبض کر لیا گیا۔ تو اس سے مراد جو ہے یہی ہے۔ بہرحال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ابن جریر نے اس واقعے کو نقل کیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت جو اسرائیلی ہو سکتی ہیں یہ، اور اس طرح اس کی جو سند ہے وہ بھی بہت ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ جس کی جو ہے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو ابن کثیر نے بڑے شدید الفاظ کے اندر جو ہے اس کی تردید کی ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے طرف سے، اور اس طرح سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، پر ابن کثیر نے دونوں کو جو ہے تردید کر دی ہے۔ تو بہرحال وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک روایت یہ بھی ہے جبکہ دوسری یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے جنت ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو بلند کر لیا جو ہے، تو اس بلندی سے جو ہے مراد جو ہے جنت ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے جنت عطا کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جو ہے یہ کچھ جو ہے حالات تھے، ان کے واقعات تھے
جن کا جو ہے تذکرہ ابھی آپ کے جانب سامنے کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ انہیں بہت تھوڑا جو ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ چیزیں جو انہوں نے ایجاد کی ہیں ان کا ذکر بھی احادیث مبارکہ کنز العمال کے اندر خاص طور پہ جو ملتا ہے یہ۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، کل عمر 365 سال جو ہے پائی ہے، اور یہ بھی تخمینہ ہو سکتا ہے، کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ حالات تھے ادریس علیہ السلام کے۔